الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگن لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم
اور بے عیب موجود ہے، وہ پاک باز نفوس قدسیہ خواہ صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، یا شہداء اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک ساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثناء، حضرات سامعین مکرم، سورہ فتح کی آیت آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ آیت اپنے موضوع اور اپنے مضمون میں ایک مکمل پس منظر رکھتی ہے کہ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، حضرات اس وقت کہ جب مسلمان نہتے تھے، ایک تلوار بھی مسلمانوں کے پاس نہ تھی، اور اس وقت مشرکین مکہ سے گویا موت کے منہ میں جانے کی بیعت لی جا رہی تھی۔ مشرکین مکہ کے خلاف لڑنا تھا، جنگ کرنی تھی، اور جنگ کی وجہ کیا تھی؟ پیارے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ تھا۔ اس کے علاوہ جنگ کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، کوئی اور مقصد کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی، کسی اور مقصد کے لیے وہ بیعت نہیں لی جا رہی تھی۔ حضرات 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر پہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت کی، اس وقت جو مسلمانوں کے ایمان کی حالت تھی، جو مسلمانوں کے ایمان کی کیفیت تھی، جو مسلمانوں کے ایمانی جذبہ تھا، یا جو مسلمانوں کی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کا ولولہ تھا، یا وہ جو مسلمانوں کی سیدنا ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا عالم تھا۔ حضرات اسی محبت کو پرکھتے ہوئے، آقا دو جہاں کی تابعداری کو پرکھتے ہوئے، مسلمانوں کے، مومنین کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمانی جذبے کو پرکھتے ہوئے، ایمانی غیرت کو جانچتے ہوئے، ایمانی جذبے کو پرکھتے ہوئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیکھا پوری دنیا میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہ آیا تھا کہ ایک پیغمبر ہے، اپنے صحاب سے بیعت لے رہا ہے، اپنے ایک صحابی، اپنے ایک جانثار، اپنے ایک سپاہی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اور پوری کی پوری فوج، پورا کا پورا لشکر دیوانہ وار سرور کائنات علیہ السلام کے دست اطہر پہ بیعت کرتے چلا جا رہا ہے۔
ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے جا رہا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھ کے اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ کا اعلان کہ اللہ ان مومنین سے، ان ایمان والوں سے، ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب انہوں نے درخت کے سائے تلے آپ کے دست اطہر پہ بیعت کی، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کے دلوں میں جھانکا، ہم نے ان کے دلوں کو پرکھا، ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ، ان کے دلوں کو پرکھنے کے بعد، ان کی ایمانی غیرت کو جانچنے کے بعد ان پہ اطمینان نازل فرما دیا، ان پہ سکینت نازل فرما دی کہ کیا ہوا اگر وہ نہتے ہیں، کیا ہوا اگر ان کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، کیا ہوا اگر وہ گھر سے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، کیا ہوا اگر وہ گھر سے جنگ کی تیاری کر کے نہیں نکلے، کیا ہوا اگر وہ جنگی ساز و سامان ساتھ نہ لائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کفار کے ساتھ ٹکرانے کے لیے پرعزم ہے، پرجوش ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ کفار سے ٹکرانے کے لیے، لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، موت کے منہ میں جانے کے لیے آپ کے دست اطہر پہ بیعت کی ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھا، فانزل السکینۃ علیہم، ہم نے ان پہ اطمینان کو نازل فرما دیا، سکینت کو نازل فرما دیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور فتح قریب کے آثار ان کو دکھلائی دے دیے، عن قریب فتح کے آثار ان کو دکھلا دیے۔ حضرات، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان کہ جس میں 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے، اور انہی صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شمار تھے۔ حضرات، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا عزم کیا، وعدہ کیا کہ جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہ لے لیں گے تب تک ہم مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ نے ان کے ایمانی کیفیت کو، اللہ نے ان کے ایمانی جذبے کو جانچتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، فانزل السکینۃ علیہم، صرف یہی نہیں کہ ان پہ سکینت نازل فرما دی، ان کو اطمینان کی دولت عطا فرما دی، بلکہ جب وہ بیعت کر چکے تھے 1400 صحابہ کرام جب سرور کائنات علیہ السلام کے دستے اطہر پہ بیعت کر چکے تھے، اس کے بعد اللہ نے جو صحابہ کرام کے دلوں کی کیفیت کو جانچ رہا تھا، اللہ نے فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ جو 1400 صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اطہر پہ بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، صرف یہی صحابہ نہیں ہے، لڑنے والے، کٹنے والے، جان نثاری کرنے والے، عثمان کے خون کا بدلہ لینے والے، صرف یہی نہتے 1400 صحابہ ہی نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ کے اوپر میرا اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم،
ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ گویا اللہ ذو الجلال والاکرام صحابہ کرام کے دلوں کو پرکھنے کے بعد اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام کی محبت اور آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ السلام کی تابعداری میں صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھ کے اللہ بھی عرش پہ خوش ہو جاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، یہ عظمت صحابہ ہے، یہ شان صحابہ ہے، یہ مقام صحابہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ان پہ سکینت بھی نازل فرماتا ہے، ان کو فتح کے آثار بھی دکھلاتا ہے، ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ ان کے ہاتھ کے اوپر، ان کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اور حضرات، جس کے سر پہ یا جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو، اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ اسے کون مغلوب کر سکتا ہے؟ اسے کون ہرا سکتا ہے؟ اور جس کے دلوں کو اللہ پرکھ لے، جن کے دلوں کو اللہ جانچ لے، حضرات ذرا بتلائیے، دل کو تھام کے بتلائیے گا، جن کے دلوں کو اللہ پرکھ لے، اللہ جانچ لے، وہ آقا دو جہاں کے بعد کس طرح ایمان سے فرار حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ایمان سے نکل سکتے ہیں، کس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ حضرات، میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن اللہ کا یہ قانون بتلا رہا ہوں، اللہ کا یہ فیصلہ بتلا رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کے متعلق کہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور حضرات، یہاں پہ ایک نکتے کی بات آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام جو انسانیت کی رشد و ہدایت کا ہر زمانے میں انتظام کرتا چلا آیا ہے، اور جس نے ہی سرور کائنات علیہ السلام پہ آ کے نبوتوں کے سلسلوں کا اختتام فرمایا، نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے رشد و ہدایت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات عطا فرما دیا۔ حضرات، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام انبیاء کا انتخاب خود فرمایا کرتا ہے۔ نبی، اللہ کا نبی، کوئی انسان اپنی کوشش سے نہیں بن سکتا، اپنے ایمان یا جذبے سے نہیں بن سکتا، اپنے اعمال یا اپنی قربانیوں سے نہیں بن سکتا، یا اپنے دور پہ آزمائشوں پہ اتر کے اللہ کا نبی حاصل ہونا، اللہ کا نبی ہونے کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ انبیاء کا انتخاب اللہ ذو الجلال والاکرام خود فرمایا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو اللہ کے اس قانون کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے انبیاء کو جھٹلاتا ہے، اللہ ان کو کافر قرار دیتا ہے، اللہ ان کو مرتد قرار دیتا ہے، اللہ ان کو زندیق قرار دیتا ہے، اللہ ان کو کافر قرار دیتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اللہ ذو الجلال والاکرام انبیاء کا انتخاب خود فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے اس انتخاب انبیاء کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اس شخص کو کافر قرار دے دیتے ہیں بعینہ ہی۔ حضرات، بات دھیان سے سنیے گا، بعینہ ہی اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے انبیاء کے اصحاب کا انتخاب بھی خود فرمایا کرتا ہے، اپنے نبی کے ساتھیوں کا انتخاب بھی اللہ ذو الجلال والاکرام خود فرمایا کرتا ہے۔ اور جس طرح اللہ کے انتخاب انبیاء کو جھٹلا کے
انسان کافر ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے نبی کے اصحاب کو جھٹلائے، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کو جھٹلائے، حضرات میں کوئی بات نہیں کہتا، آپ ہی ذرا بتلائیے اس کے ایمان کے متعلق کوئی مہر لگائیے، اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیجئے کہ اس کے متعلق آپ کا کیا فیصلہ ہے۔ جو اللہ کے انتخاب انبیاء کو جھٹلا دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو اللہ ہی کے انتخاب اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو، اللہ کے نبی کے یاروں کو، اللہ کے نبی کے صحابیوں کو جھٹلا دے، حضرات اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جن کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آؤ، جنہوں نے، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ اعلان فرما رہا ہے، اللہ فیصلہ صادر فرما رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ سچے مومن ہے، وہی حقیقی مومن ہے، وہی پکے مومن ہے، لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، ورزق کریم، اور عزت والا، بزرگی والا، پاکیزگی والا، نفاست والا، طہارت والا رزق ان کے لیے ہے۔ حضرات یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نبی کے اشاروں کے متعلق، نبی کے صحابہ کے متعلق، نبی کے اصحاب کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی سچے مومن ہے، یہی حقیقی مومن ہے، یہی پکے مومن ہے۔ اور آج حضرات میں کسی اور طرف نہیں نکلنا چاہتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے متعلق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کردار کے متعلق، ان کی شان کے متعلق، ان کے مقام کے متعلق اللہ کا فرمان اولئک هم المؤمنون حقا۔ بتلائیے، بتلائیے نبی کے دور میں ایمان کون لے کے آیا تھا؟ بتلائیے نبی کے ساتھ ہجرت کس نے کی تھی؟ بتلائیے انصار کون بنے تھے؟ بتلائیے مہاجروں کو جگہ کس نے دی تھی؟ بتلائیے مہاجروں کی مدد کس نے کی تھی؟ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ ارشاد فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہے، یہی سچے مومن ہے، لہم مغفرۃ، انہی کے لیے بخشش ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے۔ اور جن کے پیچھے چلتے ہوئے تم ان پہ تبرہ کرتے ہو، تم ان پہ زبان درازی کرتے ہو، بتلائیے آپ کے ان رہنماؤں کے متعلق اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ کا کیا اعلان ہے
جن کے پیچھے لگتے ہوئے تم صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، صحابہ کی شان پہ گستاخیاں کرتے ہو، صحابہ کو برا برا کہتے ہو، کہ جن کو اللہ کی مومن کہہ رہا ہے، اللہ جن کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اللہ جن کے لیے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، اللہ جن کے لیے عزت والے رزق کا اعلان فرما رہا ہے۔ حضرات اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، حضرت ابو بکر عمر فاروق سے محبت، حضرات صحابہ عشرہ مبشرہ سے محبت، حضرات تمام کے تمام صحابہ کرام سے محبت، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کی علامت اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام سے محبت نبی کی سنت ہے، اور صحابہ کرام سے محبت نبی سے محبت کی علامت اور دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت سرور دو جہاں پیارے پیغمبر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کائنات سے رخصت ہوتے ہیں، اس وقت آقا کائنات علیہ السلام اپنے تمام کے تمام صحابہ کرام سے راضی اور خوش تھے۔ بوقت رخصت آقا دو جہاں علیہ السلام اپنے تمام صحابہ سے خوش تھے، راضی تھے۔ صرف راضی ہی نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آقا دو جہاں علیہ السلام کی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ سرور کائنات علیہ السلام کی صحابہ کرام سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ حضرات امام بشر حافی سے کسی نے پوچھا، آپ کا کوئی ایسا پختہ عمل ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ جس عمل کے بدولت آپ کو یہ امید ہو کہ کل قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو بخش دے گا، جس عمل کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو سکے؟ کوئی ایسا عمل آپ کی پوری زندگی میں، آپ کے پورے نامہ اعمال میں کوئی ایک ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل پہ آپ کو یہ امید ہو کہ اللہ اس عمل کی بدولت میری بخشش فرما دے گا، اور کل قیامت کے روز میرے دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال تھماتے ہوئے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا۔ تو حضرات سنیے امام بشر حافی نے کیا ارشاد فرمایا اوثق عملی فی نفسی، اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میری پوری زندگی کے اعمال میں سے، میرے پورے نامہ اعمال میں سب سے وزنی، سب سے اہم، سب سے قیمتی اور سب سے عظمت والا اگر کوئی عمل ہے، حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہے۔ اور اسی محبت کی بدولت، اسی ایک عمل کی بدولت مجھے اللہ سے امید ہے قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آقا دو جہاں علیہ السلام کی محبت تھی، عقیدت تھی۔ سرور کائنات علیہ السلام سے اسی عقیدت کی بنا پہ، اسی محبت کی بناس پہ حضرات آج تک کسی نے سنا ہے کسی نے اپنے دشمن کی طرف اپنی بیٹی بیاہی ہو، کسی نے اپنے دشمن کی طرف اپنے بیٹے کو بیایا ہو، اور جو کسی نے اپنے دشمن کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہو؟ حضرات اللہ کے رسول نے صحابہ سے اپنی بیٹیوں کو بیایا ہے، صحابہ سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہے، صحابہ کی بیٹیوں سے اپنی شادیاں کی ہے، صحابہ کی بہنوں سے اپنی شادیاں کی ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑیا ہے. حضرات دشمن کے ساتھ کون رشتہ داریاں جوڑتا ہے؟ اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی، لیکن جو محبت، جو عقیدت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، سیدنا فاروق اعظم سے تھی، سیدنا ذوالنورین سے تھی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے تھی. حضرات وہ محبت الگ سے محبت تھی. اس محبت کا تقاضا دوسروں کی محبت سے نہیں کیا جا سکتا. اس محبت کا تبادلہ، اس محبت کو دوسری محبتوں کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. ابو بکر کے ساتھ جو محبت تھی وہ الگ شان کی تھی. عمر کے ساتھ جو محبت تھی وہ الگ مقام کی تھی. عثمان کے ساتھ جو عقیدت تھی اس کا الگ انداز تھا. اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے جو عقیدت اور محبت تھی حضرات اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب ہے گی؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم قیامت کا پوچھتے ہو؟ ذرا بتلاؤ تو صحیح تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کا پوچھتے ہو، بتلاؤ قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول کوئی خاص تیاری نہیں، کوئی خاص تیاری نہیں ہے، ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں. قیامت کی تیاریوں میں صرف یہی میرا ایک عمل ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انت مع من احببت، قیامت کے روز تو اس کے ساتھ ہوگا. انت مع من احببت، قیامت کے روز تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان سن کے، یہ فرمان سن کے ہمیں اتنی خوشی ہوئی، فرمایا فإن أحب النبي وأبا بکر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کہ انت مع من احببت، قیامت کے روز تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا. حضرت انس فرماتے ہیں فإن أحب النبي وأبا بکر وعمر، پھر ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ابو بکر سے محبت، عمر سے محبت کی. وارجو ان اکون معاہم، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا حشر بھی اس محبت کی بدولت قیامت کے روز ان کے ساتھ ہوگا. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ہمارے اعمال ابو بکر و عمر کے اعمال کے برابر نہیں ہے، اگرچہ ہمارے اعمال سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے برابر نہیں ہے، اگرچہ ہمارے اعمال ابو بکر و عمر کے اعمال کے برابر نہیں ہے، لیکن ان کی محبت کی بنا پہ ہمیں یہ امید، ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارا حشر بھی قیامت کے روز ان کے ساتھ فرمائے گا. اور امام حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے دوران طواف یہ پوچھا تھا، حب ابو بکر و عمر سنت، کیا ابو بکر و عمر سے محبت کرنا سنت ہے؟ دوران طواف یہ پوچھا جا رہا ہے. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ امام حسن بصری سے پوچھا جا رہا ہے. حب ابو بکر و عمر سنت، کیا ابو بکر و عمر سے محبت سنت ہے؟
فرمایا لا بل فریضہ، لا بل فریضہ، فرمایا ابو بکر و عمر سے محبت صرف سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے، بلکہ فرض ہے، بلکہ فرض ہے۔ حضرات یہ ابو بکر و عمر کی شان، یہ ابو بکر و عمر کا مقام، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام۔ امام ابو شہاب فرماتے ہیں لا یجتمع حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی الا فی قلوب اتقیاء هذه الامہ۔ فرمایا ابو بکر و عمر اور عثمان و علی، ان چاروں کی محبت اس امت کے اتقیاء کے علاوہ، ان چاروں کی محبت اس امت کے متقیوں کے علاوہ کسی اور کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہے، عثمان و علی کی محبت نہیں ہے، وہ اس امت کا متقی نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہے، ابو بکر و عثمان کی نہیں ہے، وہ اس امت کا متقی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے فرمایا لا یجتمع حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی الا فی قلوب اتقیاء هذه الامہ، کہ اس امت کے متقیوں کے سوا ان چاروں اصحاب کرام ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی محبت، ان چاروں کی محبت اس امت کے متقیوں کے سوا کسی اور شخص کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرات یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، اور آج یکم محرم الحرام، نئے سال کا آغاز، نئے سال کا پہلا دن، ہجری سال کا آغاز، اور حضرات محرم الحرام کے آغاز سے ہی جو ایک فضا بن جاتی ہے، 10 محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو شوق منانے کی تیاریوں کا آغاز جو یکم محرم سے ہی کر دیا جاتا ہے۔ حضرات نواسہ رسول کی شہادت کا غم بجا ہے، نواسہ رسول کی شہادت کا غم کس کو نہیں ہے، لیکن اس شہادت کی آڑ میں جو یکم محرم الحرام کو شہادت جس ہستی کی ہوتی ہے اس کو بلا دیا جائے۔ حضرات آج کس کا یوم شہادت ہے؟ آج کس کا یوم شہادت ہے؟ یکم محرم کا ہمیں پتا ہے، یکم محرم کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں کیا کرنا ہے، غم حسین منانا ہے، اس کا بھی ہمیں پتا ہے۔ لیکن ذرا بتلائیے یکم محرم الحرام کو کس عظیم انسانی کا، کس عظیم شخصیت کا یوم شہادت ہے؟ حضرات اسی شخصیت کا یوم شہادت ہے کہ جس کے بارے نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو کان بعد النبی لکان عمر بن الخطاب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس عظیم شخصیت کا یوم شہادت ہے۔ حضرات جاتے جاتے چند ایک لمحے میں حضرت عمر کے مناقب بتلاتا چلا جاؤں، کیا ان سے مناقب بیان کروں؟ حضرات وہ کون عمر ہے؟ کون عمر کہ جس کے آنے پہ مکہ کی فضائیں، جس کے ایمان قبول کرنے پہ مکہ کی فضائیں اللہ اکبر اور نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ اور حضرات وہ عمر کہ جس نے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی اعلان فرما دیا تھا کہ آؤ جس شخص نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، آج عمر کا رستہ روک کے دکھلائے۔ آج عمر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، بیت اللہ کے رب کی طرف ایک ہاتھ سجدہ کرنے کے لیے، ذرا رستہ روک کے تو دکھلائے۔ حضرات کون عمر کہ جس کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملتی ہے؟ کون عمر کہ جس کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملتی ہے؟ کون عمر کہ جس نے سب سے پہلے
فوج کا محکمہ متعارف کرایا؟ کون عمر کہ جس نے سب سے پہلے مسجدوں میں اماموں کی، مؤذنوں کی تنخواہیں اور وظائف مقرر کیے؟ کون عمر کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلے، دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے بیواؤں، یتیموں، بے آسراؤں، بے سہاروں کے لیے وظائف کا انتظام فرمایا؟ کون عمر کہ جس نے کائنات کی تاریخ میں سب سے پہلے حکمران طبقہ کی اکاؤنٹیبلٹی کی؟ کون عمر کہ جس نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلے حکمرانوں کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا؟ کون عمر کہ جس نے دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے فوج کا محکمہ قائم کیا، جس نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، جس نے سب سے پہلے فوجی چھاونیاں قائم کی، جس نے سب سے پہلے آبپاشی کا نظام متعارف کرایا؟ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے آبپاشی کا نظام تعارف کرایا وہ عمر کہ جس نے سب سے پہلے نہریں بنوائی، جس نے سب سے پہلے نہریں کھدوائی، نہروں کو جاری کروانے والا وہ عمر کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی کا فرمان لو کان بعد النبی لکان عمر بن الخطاب، وہ عمر آج اس عمر کا یوم شہادت ہے۔ حضرات، یکم محرم الحرام، 10 محرم کی شہادت کا غم بجا، 10 محرم کی شہادت کا غم بجا، بلا شبہ بجا ہے، بلا شبہ بجا ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضرات، آج یکم محرم الحرام، یکم محرم کو ہونے والی شہادت کا بلا کے 10 محرم کی شہادت کی تیاریوں کے سوگ کی تیاریاں کرنا حضرات کہاں کا ایمان ہے؟ وہ عمر کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے ای الناس احب الناس ای الناس احب الیک، فرمایا اللہ کے رسول آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فقال عائشہ، فرمایا تمہاری ماں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ فرمایا اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ فقال ابوہا، فرمایا اس کے بعد صدیق اکبر سے محبت ہے۔ فرمایا ان کے بعد کس سے محبت ہے؟ فقال عمر، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے نمبر پہ فرمایا عمر سے محبت۔ آج اس عمر کا یوم شہادت ہے جس کے متعلق آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر تو وہ ہے کہ جس کو آتا دیکھ کے شیطان دوڑ جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتے ہیں، شیطان رستہ بدل لیتے ہیں۔ اور وہ عمر کہ جس کا یہ فرمان ہے لو مات جدی بتف الفرات بخشم ان یحاسب اللہ به، عمر کہ وہ عمر کہ جس نے یہ فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران فرما رہا کہ جو فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا، قیامت کے روز عمر کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ آج اس عمر کا یوم شہادت ہے جو راتوں کو اٹھ کے لوگوں کی چوکیداری کیا کرتا تھا، وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود کافروں کی نگرانی کیا کرتا تھا، وہ عمر جو حکمران ہونے کے باوجود دنیا کائنات کے بڑے بڑے حکمران جس کا نام سنتے ہی لرز اٹھتے تھے، وہ عمر کہ جو دنیا کے حکمرانوں کو للکارنے والا، اپنی عجز و انکسار کا عالم کیا ہے، زمین پہ کچی زمین پہ بازو کو تکیہ بنا کے لیٹ کے گہری نیند سونے والا عمر
آج حضرات اس کا یوم شہادت ہے. دعا کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے طرز پہ، ان کے طرز عمل کے مطابق غیرت مند، جرت مند اور ایمانی جذبے سے لبریز زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.